نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ناظرین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کے زندگی کو بدل دے گی اور آپ کے سارے کام بنا دیں گے۔ یہ ہم آپ کو سورہ کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ 3 سورہ کا وظیفہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کی زندگی، آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہو جائیں گی، آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے رحمت اور برکت سے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل مریم اسلامک شارٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ہماری پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو ہمارے ساری مشکلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ 3 چھوٹی چھوٹی سورہ کا ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ اخلاص، تیسری سورہ ناس۔ پہلے ہم سورہ فاتحہ کا ذکر و اسباب کرتے ہیں۔ حضرت صائب بن عازز روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا اور کہا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک صحابی کو سانپ نے کاٹا اور اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن مجید سب دواؤں میں بہتر دعا ہے۔ ہر سورت قرآن مجید ہے اور بزرگوار در دعاؤں میں سورہ بزرگوار شریف ہے، الحمد شریف ہے۔ اور تمام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو سوائے موت کے ہر آفت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ جو شخص فرض اور سنت کے درمیان فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ بسم اللہ 40 مرتبہ پڑھ کر کسی بیماری پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحت یاب کرے گا۔ اس کے نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں باندھنا باعث شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین حضرات، ایسا کوئی شخص ہوگا جس کو الحمد شریف یاد نہ ہو؟ 50% لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ صبح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رات کے وقت میں صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے عصر اور مغرب کے بیچ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنے سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوستو، یہ 3 سورہ قرآن مجید کا وجود ہے۔ ان سورہ کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ کہتے رہتے ہیں کہ زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، کاروبار میں کوئی اضافہ نہیں ہے، روزی میں تنگی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں اور ہمارے کام نہیں بن رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ان 3 صورتوں کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں اور ان 3 صورتوں کی فضیلت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صبح کے وقت 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمد شریف سے پہلے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اور پھر اس سے پہلے اور اس کے بعد درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر بیچ میں الحمد شریف پڑھیں اور پھر اسے اپنے سینے پر دم کر لیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے پورا دن آپ کا خوشگوار گزرے گا، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہے تو اس سے شفا ملے گی۔
یہ دعا آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہی ہیں، اور آپ صبح کے وقت اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ دوسرا وظیفہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کو قل هو اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ لوگ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو ڈراونے خواب آتے ہیں تو یہ عمل کرنے سے نہیں آئیں گے تو کہیے سبحان اللہ، ہے نا کتنے بہت معجزہ والا عمل، تو ہم کیوں نہ کریں۔ اس کو کرنے کے بعد گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ آپ کے سارے گناہ کو مٹا دے گا اور سارے دعاؤں قبول فرما لے گا، آمین۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کا تصور اپنے دل میں کریں کہ سویا کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص کے ساتھ 100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ نکاح جس سے وہ چاہے گا اس کا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کیوں نہ ہم یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پہلے آپ عصر کی نماز مکمل کر لیں، پھر آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد اپنے گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس کوثر کی برکت سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے، آپ کے سارے روزی میں برکت ہوگی، جو بنا روزگار ہے اسے روزگار ملے گا اور وہ خود حیران ہو جائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے ملی ہے۔ تو ہمیں اس سورہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں کہ اللہ ہمیں کتنی دولت اور روزی اور گھر میں کاروبار میں روزی کی تنگی میں پریشانی میں ہمیں اس سورہ کو شامل کر لیں، بے شک اللہ بہت بڑا اور بہت مہربان ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم فرما دے گا، آمین۔